اب آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، رات میں اٹھنے میں ایک اٹھنا یہ بھی ہے کہ انسان تہجد کے لیے اٹھے، اور یہ بڑی افضل عبادت ہے، یہ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے، یہ نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے تہجد، سب سے افضل۔ فرض کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے افضل ہے نفل میں تو وہ تہجد کا اٹھنا اور مسلسل اٹھنا اور ہمیشہ پڑھنا۔ اور سلف صالحین کے نزدیک یہی اصول تھا کسی کے نیک اور متقی ہونے کا۔ یاد رکھیے 5 وقتہ نمازیں نہیں، آج تو 5 وقتہ نہیں ہمارے پاس، بھائی ایک بار نماز کو جاتا مغرب کی، بہت اچھا لڑکا ہے یار، ایک بار نماز کو جاتا، کوئی 2 بار جا رہا تو سبحان اللہ یار، 2 بار جاتا کیا بڑی بات ہے، کوئی 3 بار جا رہا تو الحمدللہ، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، تمہارا داماد 3 بار نماز کو جاتا، فرشتہ مل گیا تم کو تو ٹھیک ہے، بولتا ہاں بہت بڑا فرشتہ مل گیا، ہمارا تو ایک بھی نہیں جاتا، ٹھیک۔ اس کے بعد کوئی 4 نمازیں پڑھ لے تو پھر تو سبحان اللہ کو بات ہی نہیں، ظہر اثر مغرب عشاء، اس سے بڑا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی فجر پڑھتا ہے تو اللہ کا ولی پیدا ہو گیا آپ کے پاس، اس سے بڑا تو ولی نہیں ہے ہم کو۔ فجر کہ تو 4000 کے محلے کی آبادی میں جہاں 4-5 مسجدیں، اس میں سے ایک اس میں 10-10 12-12 لوگ ہوتے ہیں، تو اس حساب سے ایک مسجد کے اندر مشکل سے 100 لوگ ہوتے ہیں۔ 4000 کی آبادی والا مسلم علاقہ، 2000 تو مرد ہوں گے اس کے اندر، لیکن 40 لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں، تو اس کے حساب سے تو بہت بڑا ولی ہے نا، وہ ولی پیدا ہو گیا آپ کو، ٹھیک۔ تو اگر فجر ہو رہی ہے تو پھر تو ولی پیدا ہو گیا۔ ہمارے پاس یہ اصول ہے، صحابہ کے پاس سلف صالحین کے پاس یہ اصول نہیں تھا، وہ کسی کی فرائض نہیں، فرائض تو واجب ہے، ضروری ہے تجھ پر کرنا، وہ کیا کرتے تھے نوافل لکھتے تھے، اور نوافل میں سب سے پہلے جو تہجد پڑھتا ان کے نزدیک وہ متقی تھا۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کا گزر ہوا، جب ان سے ملاقات ہوئی تو امام شافعی پہلے مرحلے میں تو ان کے استاد تھے، امام احمد جو تھے یہ جب سیکھ رہے تھے تو اس دور میں امام شافعی سے انہوں نے فن حدیث سیکھا، علم سیکھا حدیث کا۔ لیکن اس کے بعد جب دوسرا زمانہ آیا، مطلب جب امام شافعی چلے گئے ان کو سکھا کے، جب امام احمد بڑے ہو گئے کافی، تو اس کے بعد امام شافعی پھر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اب میں تمہاری شاگردگی اختیار کرتا ہوں، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اصول حدیث میں بہت چوٹی اور مہارت تک پہنچ گئے تھے، تو جس کی بنیاد پر امام شافعی بعد میں آ کر ان سے پھر فن حدیث سیکھا۔ مطلب پہلے دور میں یہ ان کے استاد ہے اور دوسرے دور میں یہ ان کے استاد ہے۔ مطلب فرسٹ انسٹنس میں جس شاگرد نے اپنے استاد سے سیکھا، شاگرد اتنا آگے چلے گا علم میں کہ پھر استاد اگلی کلاس میں جو ایڈمیشن لیا تو پھر شاگرد سے سیکھنا پڑا اس کو۔ تو یہ بعد میں آ کر اپنے شاگرد سے استادی اور کہا کہ اب تم مجھ سے آگے جا چکے ہو فن حدیث میں، لہٰذا میں تم سے علم سیکھوں گا۔ اور چونکہ انہوں نے کافی محنت حدیث پر کی اور اپنا جو ہے مسند احمد جو تالیف جو لکھی، جو کہ حدیث کے مجموعے میں سب سے بڑا مجموعہ حدیث کا، جس میں منفرد 30,000 حدیثیں آپ نے جمع کی، یا آپ کتب التسع یا کتب الستہ، وہ 6 کتابیں، یا کتب التسع وہ 9 کتابیں بھی جمع کر لے وہ ایک طرف، اور امام مسند احمد بن حنبل کا جو مسند احمد ایک طرف رکھ دیجئے، اس کا پلڑا بھاری ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے جمع کی جو حدیث ہے 7,500 حدیث اپنی کتاب میں، جس میں صرف 2,222 حدیث جو منفرد ہے، باقی ریپیٹیٹیو ہے۔ صحیح حدیث میں وضو کا بھی ذکر آ رہا، کپڑوں کا بھی ذکر آ رہا، طہارت کا، تو 3 جگہ آتی ہو، وضو کے بیان میں، کپڑوں کے بیان میں، طہارت کے بیان میں، ٹرپل ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہو۔ لیکن امام احمد نے صرف منفرد جمع کی، اس لیے کہ ان کی مسند تھی، ٹھیک ہے۔ مسند میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سند کے اعتبار سے جمع کرتا ہے، اس میں ٹاپک کے اعتبار سے حدیث جمع نہیں ہوتی، اور سند واحد منفرد ہوتی ہے اکثر، تو انہوں نے منفرد حدیث ایسے جمع کی۔ تو اس میں 2200 حدیثیں، مشکل 2200 سے 2500، مسلم کے اندر 2000 حدیثیں، ابو داؤد کے اندر 1000 کچھ حدیثیں، تو یہ پورا مجموعہ بھی ایک طرف جمع کر لے حدیث کا، اور صرف مسند احمد ایک طرف رکھ دے تو 30,000 منفرد حدیثیں، 30,000 منفرد حدیثیں، اور کم و بیش تقریباً حدیث صحیح اور حسن کے درجے تک جاتی، اتنی اچھی روایت۔ تو امام شافعی ان کے پاس آئے، اس استاد شاگرد نے اپنے استاد کو ویلکم کیا، ٹھیک ہے، کھلایا پلایا خوب اچھے سے۔ رات میں اپنے بیٹی سے کہا کہ رات میں پانی گرم رکھنا، استاد جو ہے رات میں جب تو اٹھیں گے تو ہو سکتا تہجد کے لیے پانی ٹھنڈا ہو تو اس سے مسئلہ ہو، تو کہا کہ پانی کو جو ہے گرم کر کے رکھنا۔ اب جب گھر میں کوئی مہمان آتے تو بچوں میں بڑا وہ رہتا، کیا کر رہے، کہاں کھا رہے، کیا پی رہے، کیا بیٹھ رہے، بچے بہت دیکھتے رہتے مہمان کیا کر رہا، اور اگر والدین عزت کر رہے اس مہمان کی تو ان کے لیے مہمان نمونہ آئیڈیل بن جاتا ہے، تو اور دیکھتے ہیں اس کو۔ تو ان کی بیٹی جو تھی امام احمد کی، وہ رات بھر جاگتی رہی کہ امام شافعی اب کیا کیا کرتے، خاص استاد ہے نا میرے والد کے، کیا کیا عبادتیں کرتے خاص، مطلب بچوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ رات کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ خاص ہے، ورنہ فرائض تو ٹھیک ہے وہ تو سب کرتے ہیں۔ اب رات بھر بچی دیکھتی رہی، امام شافعی جو ایک کروٹ سوئے سیدھی، تو سیدھا فجر کی اذان پر اٹھے۔ جب فجر کی اذان پر اٹھے تو امام احمد بھی نماز کے لیے جانے لگے، تو بچی نے ان کی مزیحتاً ہنستے ہنستے والد کو اسے تنگ کرنے کے لیے کہا، پانی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں، پانی شاید زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، مطلب امام صاحب کو آپ نے کہا پانی گرم رکھو، پوری رات میں پانی گرم کر کے رکھی، امام صاحب نے اٹھ کے وضو نہیں کیا، تو مذاق کی طور پر اپنے والد سے کہا پانی شاید بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں، تو امام احمد سمجھ گئے کہ مطلب امام شافعی نے وضو نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی تہجد، تو بچی کو خاموش بٹھا کر چلے گئے۔ فجر کے بعد آئے تو رہا نہیں گیا، لیکن فرائض ان کے پاس اصل نہیں تھے،
وہ تہجد سے نوافل کے اہتمام سے انسان کو پرکھتے تھے. تو پوچھ ہی لیا, کہا کہ کچھ مسئلہ تھا استاد, کیا بات ہے آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ حالانکہ تہجد فرض نہیں ہوتی لیکن پھر بھی متقی و پرہیزگار لوگوں کی علامت. تو کہا آپ نے تہجد نہیں پڑھی, کوئی مسئلہ تھا یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی, پانی کیا ہوا؟ اس لیے کہ بچی نے وہ جو مذاق کیا ان کو جواب دینا تھا اس کا. تو کہا نہیں ویسا نہیں تھا, جب میں رات میں تمہارے پاس کھانے کو بیٹھا تو میں مطمئن تھا کہ تمہارا کھانا حلال ہوگا, تو لہٰذا میں عام اعتبار سے جتنا کھاتا ہوں اس سے زیادہ کھا لیا, کہ تو میں مطمئن تھا کہ امام احمد بن حنبل کا رزق حلال ہوگا. جب میں جا کر بستر پر لیٹا اور ایک کرمٹ لیٹ گیا تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی, ایک روایت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وہ جو بدو آیا تھا, ایک اعرابی آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا اور صحابہ بیٹھے تھے, جا کر پیشاب کر دیا. تو وہ میرے ذہن میں وہ بات آ گئی, وہ حدیث آ گئی, اور اس حدیث پہ میں غور کرتا رہا اور کچھ فقہی مسائل نکالتا رہا کہ اسے کیا کیا باتیں اخذ ہو سکتی ہے, کیا کیا باتیں استنباط کر سکتے ہیں, نکال کر ہم بتا سکتے ہیں امت کو کہ یہ مسائل میں یہ کام ہو سکتا ہے. تو وہ مسئلے میرے ذہن میں آنے لگے, تو میں جب لیٹ گیا کرمٹ تو وہی حدیث میرے ذہن میں گھومتی رہی اور میں اس کو سوچتا رہا, اور اس ایک حدیث سے میں نے 70 مسائل رات بھر میں نکال لی. مطلب میرا ذہن اسی پہ چلتا رہا کہ کیا کیا نکل سکتا ہے, کہ پیشاب کسی کو تیز آیا تو نماز پڑھ سکتا ہے, اس لیے کہ وہ تیز آیا تھا, نماز پڑھی اور پھر پیشاب کر دیا. تو پتا چلا کہ وضو تھا تو اس نے سوچا ہوں میں واقعی رکھتا ہوں. اسی طرح پتا چلا کہ کوئی پیشاب کر دے اسے روکنا نہیں چاہیے ورنہ روکنے سے ہو سکتا اس کو تکلیف. اسی طرح پتا چلا کہ اسے روکا جاتا تو وہ بھاگتا تو پیشاب اور پھیل جاتا, تو غلاظت کم جگہ میں ہو رہی تو اس کو ہونے دیا جائے, بعد میں اس کو ہٹایا جائے, بعد میں پانی ڈالا جائے. ایسے مسائل نکالتے رہے ہو, ٹھیک ہے. اسی لیے فقہا کا شریعت نے بڑا مقام یاد رکھی, لیکن وہ مقام بھی نہیں کہ نبی سے آگے چل جائیں گے فقہا, ٹھیک ہے, لیکن ان کا مقام اس لیے کہ وہ ہم کو اخذ کر کے مسائل بتاتے ہیں, لا کر رکھتے ہیں. تو امام شافعی 70 مسائل نکالے اور کہا بس وہ اس میں ذہن لگا رہا, تھوڑی نیند لگی اور فجر کی اذان ہو گئی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں اس واقعے میں پتا چل رہا ہے کہ ان کے پاس اصل چیز کیا تھی, تقوی کی علامتیں. 5 وقت فرض نماز اور موقعہ نہیں, رات میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے آدمی. ہمارے پاس تو بھائی کوئی دن میں کچھ نمازیں جو فرض پڑھ لے تو بڑا فرشتہ آدمی ہے, ان کے پاس نہیں. 5 تو فرض ہے, اس کے علاوہ کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ تو دینی ہے جی, اس کو نہیں رکھتے تھے وہ, اس کے علاوہ کیا خرچ کرتا ہے؟ روزے تو رکھنا ہے جی, رمضان کی سب رکھتے, اس میں کیا بڑی بات ہے, اس کے علاوہ کیا رکھتا ہے؟ یہ ان کے پاس تقوی اور ایمان کی علامتیں اور پیمانے تھے یاد رکھی. بہرحال تو رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے, تو جب رات میں آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تہجد کے لیے تو آسمان کی صحیح بخاری کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, ہماری امہات میں سے, ان کے پاس میں نے ایک بار کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لوں. تو جب میں رات میں سویا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر, اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی تو بھی اٹھے, وہ بچے تھے لیکن ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن کبھی تو فجر سے پہلے کا وقت تھا جس کو ہم سحر کا وقت کہہ سکتے ہیں. اٹھے, اٹھ کر آپ نے آنکھوں کو ملا تاکہ نیند کو بھگا دے. اس کے بعد آپ باہر نکلے حجرے سے, آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے وضو کیا, بڑے اچھے سے مشکیز نکالی, پانی لیا اس میں سے, بہت اچھے سے وضو کیا. وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے. تو اس روایت میں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کو اٹھتے تو آنکھ ملتے, تو نیند میں سے آپ اٹھے تو آنکھ ملے, اٹھ کر جاتے آسمان کی طرف دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھتے اور اس کے بعد جو ہے آ کر وضو کرتے اور نماز پڑھتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کھڑے ہوئے تو میں بھی وضو کر کے آیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے طرف کھڑا ہو گیا. الٹے طرف, چھوٹے تھے پتہ نہیں ان کو, بچے تھے, آگے کھڑے ہو کے دیکھا آپ سن پڑھ رہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور میں اپنے سیدھے طرف لیا, چونکہ امام کے سیدھے طرف مقتدی ہوں اگر اکیلا ہے تو, الٹے نہیں. تو پتہ چلا نماز میں یہ چونکہ ضروری حرکت تھی اس لیے کہ وہ نماز غلط, ورنہ لوگ آ کے ادھر کھڑے ہو جاتے پھر سمجھتے یہ امام ہے. تو آپ نے پکڑا اور ادھر لیا. اس سے پتہ چلا امام نماز میں بھی مقتدی کی اصلاح کر سکتا ہے اگر ضروری ہو اس طرح کی غلطی. دوسرا پتہ چلا نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ پوچھتے نفل نماز جماعت سے ہوتی کیا, تو یہ رات کی نماز آپ سے ہم پڑھے تھے, عبداللہ ابن عباس آ کے جماعت بنا لی, پیچھے سے آئے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ پڑھ لی, سورہ آل عمران پڑھ لی, تو میں خاموشی سے نکلا جا کے سو گیا. مطلب کھڑے بھی ہوا, لگا کہ میں پڑھ لوں گا, اتنا لمبا پڑھا کہ میں وہاں سے نکلا اور جا کے پھر سو گیا. جب فجر ہوئی تو آپ نے مجھے جگایا اور جگا کر میرا کان پکڑا اور کہا کہ عبداللہ ایسا کرتے کہ پہلے تو نماز کو آئے, کھڑے ہوئے اور پھر چلے ہوئے بیچ میں سے توڑ کے, مسکراتے, مطلب صرف ہنسی کے لیے, یہ نہیں کہ ان کو سزا دی, مسکراتے ہوئے کان پکڑا اور کہا کہ ایسا کرتے نماز میں, مطلب آئے تم پہلے کھڑے ہوئے, غلط کھڑے ہو گئے, پھر ادھر سے آئے اور پھر جا کے سو گئے اور میں پھر سو گیا. تو اس میں دیکھیے کتنی باتیں پتہ چلی کہ ایک تو آپ اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتے اور آسمان کی طرف, تو آپ تہجد کو اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کی آسمان نہ دیکھ سکے, ایسا خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, تو بہرحال آپ وہیں پڑھ لے ویسا, لیکن یہ سنت ہے آپ پڑھنا, اور اس کے بعد پھر آپ تہجد کو کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک, تو یہ اس طرح سے جو ہم اگر اٹھتے ہیں تو کریں. اسی طرح اگر آپ صبح اٹھتے ہیں, سمجھ لیجیے, جب کسی نے ایک سوال کیا تھا, رات کے آخری حصے تہجد میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے,
तहज्जुद की नमाज पढ़कर ही दुआ मांगी जाए तो ही वो कबूल होती है, या अगर इस वक्त हमारी नींद बेदार हो जाए मगर नमाज पढ़ने के बजाय अपनी जगह पर लेटे हुए या बैठे हुए ही बगैर वजू के दुआ की जाए तो क्या वो दुआ कबूल होती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आगे उन्होंने फिर लिखा, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? रात के 3 बजे से आखिरी हिस्सा रात का शुरू होता है, तो किस वक्त पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? अगर हम अपने बेड पर जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़े तो क्या ऐसा पढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो रात के तीसरे आखिरी पहर में जो फजीलत है, जो सही मुस्लिम की रिवायत है, उम्मन हम रमज़ान में सुनते हैं लेकिन ये साल भर के लिए। हदीस क्या है? आप सब फरमाते हैं रात के आखिरी पहर में, आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान में, आसमानी दुनिया पर आ जाता है और एक निदा, एक आवाज़ लगाता है, कोई मग़फ़िरत का तलब करने वाला, मैं मग़फ़िरत देने बैठा, अल्लाह उसको हुक्म देता है। फिर एक आवाज़ आती है, कोई मांगने वाला मुझसे, मैं देने के लिए बैठा। हर रोज़, रमज़ान में खास नहीं, हर रोज़ रात के आखिरी पहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनियावी आसमान पे आ जाता है। कैसे, क्या, वल्लाहु आलम, बस आ जाता है बस, और एक आवाज़ लगाता है, अल्लाह हुक्म देता, लगाओ आवाज़, है कोई मांगने वाला, मैं देने बैठा हूँ, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं मग़फ़िरत देने बैठा हूँ उस वक्त। ठीक है, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त का फ़ायदा कैसा उठा वो देखना पड़ेगा हमको। तरीक़ा मांगने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे। अब ये अलग बात है कि आप रात में उठ जाए, क्योंकि जो कागज़ पर आते मैं ख़वातीन के सवाल समझता हूँ तो उनके हिसाब जवाब देता हूँ। अगर आप रात में उठ जाए और आपकी हालत ऐसी ना हो कि आप नमाज पढ़ सकती हो फ़र्ज़, या कोई भी नमाज पढ़ने की हालत ना हो, तब मैं कह सकता हूँ फिर आप दुआ कर ले, उस रात के वो हिस्से का फ़ायदा उठा ले दुआ की शक्ल में। लेकिन अगर आप आम हालत में जब आप पाक होते हैं तो फिर तो आपको नमाज पढ़ना, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की और नमाज पढ़ कर की, तो हम नमाज पढ़ेंगे। इसलिए कि इबादत के बाद अगर नमाज या कोई काम किया दुआ करे तो ये बहुत अच्छा मौका होता है और एक वो वसीला बन जाता है वो इबादत आपकी दुआ के लिए, याद रखिए। तो आप तहज्जुद पढ़िए, इसलिए कि उठकर नमाज पढ़ने में जो मशक्क़त है उस मशक्क़त का बदला भी अल्लाह देता है। उठकर नमाज पढ़िए, उस नमाज के पढ़ने के बाद आप दुआ कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर और अफजल, और यही तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता है। सिवाय इसके कि आप ऐसी हालत में ना हो नमाज पढ़ने की, तो आप रात में उठ जाए, नींद में हो तो दुआ कर ले, इसलिए आखिरी पहर है। लेकिन असल तरीक़ा तो यही कि तहज्जुद पढ़ें। कौन सा वक्त बेहतर है? तहज्जुद का सबसे अफजल वक्त आखिरी हिस्सा है रात का, शुरू होता है ईशा की बात से, आखिरी जो पहर आखिरी हिस्सा होता है वो। तो रात में बहरहाल ही मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रातें का ड्यूरेशन होता है, तो वक्त बदल जाएगा। जैसे हमारे पास औरंगाबाद के अंदर फजर का वक्त जो है तकरीबन 4:15 या 20 मिनट से शुरू होता है। मुंबई में 4:40 से हो रहा हूँ इन दिनों में, या 4:20 या 4:25 से शुरू होता है। तो इसके एतबार से 4:25 से पहले आपको तहज्जुद पढ़ना पड़ जाता है। बहुत से लोग समझते हैं जब तक फजर की अजान नहीं होती तब तक वक्त रहता है तहज्जुद का और सहर का। हमारे पास फजर की अजान, फजर के वक्त से आधा घंटा, पौन घंटा के वित्र के ताल्लुक से, वित्र कब पढ़े, वित्र कितनी नकात पढ़े, वित्र का तरीका क्या है, खुनूत नाज़िला कब पढ़नी चाहिए, खुनूत का तरीका क्या है, क्या खुनूत की बगैर नमाज होती या नहीं होती, वित्र को सोना क्या ज़रूरी है, बगैर सोए के वित्र हो जाती। मतलब तहज्जुद की बात, चूंकि वित्र पढ़ते हैं और तहज्जुद के ताल्लुक से बहुत सारे सवाल आते हैं कि तहज्जुद के लिए सोना क्या ज़रूरी और फ़र्ज़ है, और बहरे क्या भी बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल थे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन सवालात को हमने सबको जमा किया और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके सामने जो है मैं आपके सामने वित्र के ताल्लुक से और तहज्जुद के ताल्लुक से कुछ बातें रखूँगा। हम पहले वित्र देखेंगे फिर तहज्जुद। उसकी वजह ये है, हालांकि वित्र कोई ज़रूरी नहीं कि ईशा की बात पढ़ी जाए, ये कभी भी पढ़ी जा सकती है ईशा से लेकर फजर तक। लेकिन उमूमन हम देखते हैं हमारे इलाकों में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोग वित्र ईशा की बात पढ़ते हैं। तो मैं पहले वित्र की मसाइल रख देता हूँ क्योंकि इसको उमूमन लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ बातें तहज्जुद के ताल्लुक से आपके सामने रख दूंगा ताकि वो बातें भी हमारे सामने इंशाअल्लाह आ जाएं। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले वित्र की नमाज की फजीलत देखते हैं कि वित्र की नमाज की क्या फजीलत है। वित्र वैसे कहते हैं ऑड को, मतलब किसी चीज को जो इवन हो, जिसको कहीं जुफ्त हो, उसको ताक कर देना, मतलब इवन को ऑड कर देना। जैसे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं रात में और नमाज हम पढ़ते हैं 2, 4 इस तरह से होती है, 2, 2, 2, 2 जब मिलती जाएंगी तो उसके बाद वो इवन नंबर हो जाता है। ठीक है, जुफ्त होता है, तो उसको ताक करने के लिए, ऑड करने के लिए जो एक रकात पढ़ी जाती है उसको वित्र कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, तो बहरहाल वित्र जो है एक मुस्तकिल इबादत है और एक मुस्तकिल नमाज है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि वित्र जो है ईशा का एक हिस्सा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वित्र कोई ईशा का हिस्सा नहीं है, वित्र एक मुस्तकिल नमाज है, एक मुस्तकिल इबादत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे और आप पर ये इबादत फर्ज भी थी, याद रखिए, उम्मत पर फर्ज नहीं। तो आप ये इबादत तो करते थे और मुस्तकिल करते थे, शहर में हो, सफर में हो, और हमेशा जो है आप इस नमाज को पढ़ा करते थे। तो वित्र
ایک مستقل عبادت ہے اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم کریں، اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں ہے۔ ایسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وطر پڑھ کے نہیں آتا ادھر عشاء پڑھے اور وطر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہہ رہا ہوں وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے، یاد رکھیے۔ لیکن عموماً ہمارے پاس وطر کے بعد معاف کرنا عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہے جامع ترمذی اور جو ہے سنن دارمی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ نماز وطر ہے، اسے عشاء اور طلوع فجر کے مابین بیچ میں پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے تو تم اس نماز کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی عشاء کا وطر کا وقت کیا ہے، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، یہ کس کا وقت ہے، وطر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور وطر کی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیا کی، مدد فرمائیے، ہیلپ کیے، مطلب یہ بہت افضل نماز ہے، ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو ہم پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز مستقل عبادت ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے، اور عشاء سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، یہ اس کی فضیلت، اور اس میں پہلی روایت میں ایک فضیلت پتہ چلی اور ایک وقت بھی پتہ چلا۔ دوسری ایک روایت جو ابو داؤد کی، ترمذی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے، اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے نماز وطر تمہاری جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے، وہ فرماتے کہتے ہیں نماز وطر تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں، وطر کی نماز تم لوگوں کے لیے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور اس کو عمل کیا، اس کو پڑھا اور فرمایا اللہ وطر طاق ہے، اللہ وطر طاق ہے، آڈ ہے، اور آڈ کو پسند کرتا ہے، واللہ وطر ویحب الوطر، اللہ آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ آڈ مطلب اللہ ایک ہے اور آڈ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڈ کرتے تھے، 1 3 5، یہاں تک کہ آپ کھانے میں ویسے ہی کرتے تھے، کھجور کھاتے تو 1 کھاتے، 1 سے زائد ہوتے تو 3 کھاتے، 3 سے زائد کھاتے تو 5 کھاتے۔ چونکہ آڈ نمبرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 1 ہوتا ہے، تو اللہ چونکہ آڈ ہے، 1 ہے، تو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ یہ نماز تو فرض تو نہیں ہے، حضرت علی کے قول خود واضح ہیں، لیکن آپ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وطر ہے، طاق ہے، پھر فرمایا اور اکائی طاق کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن، مطلب اے مسلمانوں، وطر کو پڑھا کرو، وطر کو پڑھا کرو۔ تو حکم بھی ہے وطر کے پڑھنے کا، تو لہٰذا ہمیں وطر پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وطر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقل ایک نماز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے، عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھیے یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھیے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے بہرحال۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی، نسائی کی اور جو ہے ابن حبان، دارقطنی اور دیگر حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ الوتر حق، وطر حق ہے، مطلب وطر ضروری ہے، وطر کو پڑھا کرو، بلا وجہ چھوڑا نہ کرو، تاکید ہے۔ دوسری کی روایت نے فرما کہا الوتر حق علی کل مسلم، وطر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، مطلب اے مسلمانوں وطر تم پر حق ہے، جتنا ہو سکے وطر کو پڑھا کرو۔ تیسری کی روایت نے فرما کہا الوتر حق ولیس بواجب، وطر حق ہے، ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں وطر کے تعلق سے، اور یہ تاکید کر رہے ہیں کہ وطر واجب نہیں ہے لیکن اس کو پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ حق ہے۔ تو اوپر کی روایتوں میں جو حق ہے کہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وطر بڑی اہم نماز، بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے نماز واجب نہیں، چونکہ آپ سمجھے خود حدیث ہے وطر حق ہے لیکن یہ جو ہے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وطر نہ پڑھے عشاء کی بات تو عشاء نہیں ہوئی، اس لیے بھی رکھ رہا ہوں۔ وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے لیکن وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ عشاء کا پارٹ نہیں ہے، اس کے نہ پڑھنے سے عشاء میں کوئی کمزوری
नहीं आती है, ठीक है, ये बताना मेरा मकसूद था। तो वित्र को पढ़ना चाहिए, ये हक है, ये जरूरी है, बहुत अहम है, लेकिन याद रखिए वाजिब नहीं है। तो लिहाजा जो शख्स इस्तिताअत रखता हो जरूर कोशिश करे कि वित्र की नमाज को भी वो अदा करे। इसी तरह जो है अबू दाऊद और मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा वित्र हक है और जो शख्स वित्र नहीं पढ़ता है वो हम में से नहीं है। मतलब इस वित्र की अहमियत, वित्र की नमाज की अहमियत बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, वित्र को पढ़ा करो इसलिए कि हक है, और जो वित्र ना पढ़े वो हम में से नहीं है। मतलब ये हुआ कि बिला वजह वित्र को नहीं छोड़ना चाहिए, बिला वजह वित्र में कोताही नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है उतना कोशिश करके वित्र को जरूर हम लोग पढ़े, लेकिन ये नमाज वाजिब नहीं है। इंशाल्लाह आगे मैं इसकी तफसीलात रखूंगा। खुद ऊपर की एक रिवायत में वजाहत बिल्कुल हो गई कि वो हक है लेकिन वाजिब नहीं है, लेकिन वो इतनी अहम नमाज है कि जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हक है बोलकर जो वित्र ना पढ़े वो हम में से नहीं, मतलब बिला वजह वित्र की नमाज को छोड़ने वाला हम में से नहीं, मतलब वो गलत काम करता है। उसे चाहिए कि वित्र को अदा किया करे अगर ताकत इस्तात सहूलत हो तो। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तबरानी की दारखुतनी की रिवायत आपने फरमा कहा, मुस्नद अहमद में भी ये रिवायत आती है, और आपने फरमा रखा 3 चीजें मेरे लिए फर्ज है, तुम्हारे लिए ततव्वा का लफ्ज यानी सुन्नत है। 3 चीजें मेरे लिए वाजिब है, फर्ज है, मैं इसको करता हूँ, और तुम्हारे लिए ये चीज जो आप फरमाते सुन्नत है। क्या क्या है? कुर्बानी, आपने फरमाया कुर्बानी नबी का फर्ज थी, हमारे लिए सुन्नत है। दूसरा फरमाया नमाज वित्र, नमाज वित्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फर्ज थी, हमारे लिए सुन्नत है। और तीसरा फरमाया फजर के पहले की 2 रकातें, फजर की 2 रकात नमाज, ये दूसरों पर आपने फरमाया सुन्नत है, मतलब ततव्वा है, लेकिन मेरे लिए ये चीजों को अल्लाह ने वाजिब कर दिया, फर्ज कर दिया। तो इससे भी वित्र की अहमियत पता चलती है कि कितनी है। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो ये था, आप वित्र की नमाज को कभी नहीं छोड़ते थे। आपको यहाँ तक के सफर में भी वित्र की नमाज पढ़ते हुए देखा गया। मतलब वित्र की नमाज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मामूल बना दिया था। और आप सफर में भी, हालांकि सफर में कसर होता है, जमा भी हो सकती है, नमाजें मिलाई भी जा सकती है, 2 नमाजें फजर अपने वक्त पर जोहर असर एक साथ पढ़ सकते हैं आप, चाहे जोहर के वक्त में चाहे असर के वक्त में, मगरिब ईशा एक साथ पढ़ सकते हैं, चाहे मगरिब के वक्त में चाहे ईशा के वक्त में। तो वह 3 वक्त में 5 नमाजें होती है, और उसमें भी खसर का आपको मौका है, मतलब नमाजें हाफ हो जाती है। फजर 2 की 2 रकात होती है फर्ज, जोहर की 4 की 2 हो जाती है, असर की 4 की 2 हो जाती है, मगरिब की 3 होती है, और ईशा की 4 की 2 हो जाती है। मतलब फर्ज में भी खसर है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हालत में भी जो है वित्र को पढ़ा, वित्र को पढ़ा। तो वित्र की नमाज इससे पता चलता है बड़ी अहमियत के हमें ने। अब वित्र की नमाज क्या है, इसका हुक्म क्या है? सुन्नत है, वाजिब है, मौकेदा। जैसे हमारे पास जो उम्मन चलन है वो वाजिबुल वित्र बोलते हैं। वो क्यों? वो जो हदीस मैंने इससे पहले आपके सामने रखी कि जो वित्र ना पढ़े वो हम में से नहीं है, तो उससे पता चला रही तो बहुत अहम वाला मुसलमान नहीं है वो। लेकिन उलमा लिखते हैं ये वजाहत के लिए है, अहमियत बताने के लिए है, लेकिन ये इस्लाम से खारिज नहीं होता कोई वित्र की वजह से, ठीक है। तो ये वाजिब नहीं, बल्कि इसके ताल्लुक से सही कौल ये कि वित्र का पढ़ना सुन्नत मौकेदा है, वाजिब नहीं याद रखें। इसलिए कि हमारे पास और खास तौर से हनफी मसलक में फर्ज अलग चीज है, वाजिब अलग चीज है, जबकि हमारे नजदीक ये है कि फर्ज और वाजिब एक ही चीज है, याद रखें। फर्ज और वाजिब की अहमियत एक जैसी हो। तो बहरहाल वो कहते वाजिब है, ठीक है, हम कहते वाजिब नहीं, सुन्नत मौकेदा है, सुन्नत मौकेदा। और यही कौल जमहूर उलमा का, याद रखिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने पहले रख भी दी थी। इसी तरह एक और रिवायत है जो मैंने पहले आपके सामने रखी थी, जिसमें आपने फरमाया और कहा कि ये जो है आप फरमाते नहीं सिवाय इसके ततव्वा यानी सुन्नत नफल पढ़े, मतलब वित्र की नमाज ये जो है ये सुन्नत है, सुन्नत मौकेदा है। कि फरमाया मुझ पर फर्ज है और तुम लोगों पर ततव्वा, तुम लोगों पर क्या है? सुन्नत है, तुम लोगों पर ये नमाज फर्ज नहीं है। तो इससे पता चला ये नमाज वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत मौकेदा है, ठीक है। इसी तरह इमाम मालिक जो है और मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत आती है, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह उसके रावी फरमाते और कहते हैं कि जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ततव्वा, ये नमाज सुन्नत है, ना कि तुम पर फर्ज, तो बल्कि ये इसको हम कहेंगे आप ज़बान में सुन्नत मौकेदा, जो कहते हैं ना ऐसी सुन्नत जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में करने की कोशिश की, ये नमाज ऐसी है, याद रखिए वित्र। अब वित्र की नमाज का वक्त कब शुरू होता है उसके ताल्लुक से देख लेते हैं। तो मैं समझता हूँ पहली हदीस मैंने दर्स की इब्तिदा में जो बताई वाज़ेह है
کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک، تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے طلوع مطلب سورج مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک. مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک. چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتی، تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سحر کے شروع ہونے کے پہلے تک ہے. تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں. ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو. عشاء کے بعد اور طلوع فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت آپ نے فرما کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی اور رات کے آخری حصے میں بھی. اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا. اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا اور کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت بھی عائشہ فرماتی اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت وتر کو پڑھا کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے اور آخر وقت میں، لیکن آپ نے کیا کیا اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول اس کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کو پڑھ لو. مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وتر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے. تو پتہ چلا وتر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا. اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے. اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے اور تہجد کے بعد اگر وتر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یاد رکھیے. اب آپ کہیں گے خالی وتر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے، تو تہجد بھی پڑھنا، لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا حصہ. تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے. صحیح مسلم کی روایت ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز. چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وتر پڑھتے تھے چاہے تہجد کے وادی تھے، لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیے بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو وتر کو اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کا وتر پڑھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے. تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے خدشہ ہے رہ جائیں گی چھوڑ نہیں پڑھ پاؤں گا تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکیں گا تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے. جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے. پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے. اور جسے آخر رات میں قیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، قیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے، جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک تو اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے. ایسا نہیں جس کو شوق ہے رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ وتر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے.
رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وتر کو بھی سحر کے آخر وقت میں پڑھنا، یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے فوراً ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی۔ پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں، یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی، چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں۔ اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں، مطلب انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں وتر نماز رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کی بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جواب ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں، پھر بھی کرنا یہ افضل لیکن ضروری نہیں ہے، یاد رکھ۔ بہت سے لوگ بولتے رہے تم تو سوئے نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ابو ہریرہ کو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وتر پڑھ کر سونا، اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادی تھے، یہ تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد، یاد رکھیے، یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا کسی کاز کی کسی وجہ سے ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان نے تہجد کی نیت، مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں۔ اب اگر رات کے آخر حصے میں نیند جاگ گئی، سمجھ لیجئے رمضان کا مہینے میں عموماً ہم لوگ وتر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں، اب یہ سوچا کہ رات میں تو وتر پڑھ لی اور سو گیا، اب تہجد میں اٹھا تو وتر تو آخری نماز ہونا چاہیے، رات وتر نماز آخری ہونا چاہیے رات، اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وتر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وتر پڑھا اور سو گیا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو وتر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وتر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے آپ سن کی حدیث ہے ابو داؤد جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی۔ دوسری کی روایت نے فرمایا جو بخاری کی حدیث فرمایا رات کی اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، مطلب وتر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وتر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وتر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وتر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد کرتا ہے، روز کا معمول نہیں۔ اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وتر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا۔ ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں، تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں کہ حدیث میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے، پھر سے ایک وتر پڑھتے۔ تو ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی، وتر کو آخری نماز بنانا ہے۔ تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے اور اٹھ جائے کبھی کبھار تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے، لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وتر کو روکے رکھیں گا، پھر رات میں اٹھیں گا، تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وتر کی نماز کو ادا کریں گا۔ اس بات کو یاد رکھے چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے، اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وتر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ اب وتر پڑھ کے سو گئے، نیند ہوشیار میں تہجد نہیں پڑھ سکتے، بولے وتر آخری تھی نا اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، ویسا نہیں ہے، کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں، موقع ہے تو پڑھ لیجئے، وتر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وتر پڑھوں گا تو میں نے وتر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات، اب میں سو گیا، اب جب اٹھا تو فجر کی اذان ہو گئی، مطلب فجر ہو گئی، اب کیا کروں؟
تو کیا میری وطر کی قضا ہوگی؟ چلو تہجد تو چلے گی، چھوڑو، چونکہ تہجد کا مسئلہ نہیں، لیکن وطر تو بڑی اہم نماز تھی۔ تو یاد رکھیے وطر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، چونکہ آپ اتنا پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، سفر میں پڑھتے تھے، گھر پر پڑھتے تھے، کہ آپ نے اس کی قضا بھی کی۔ اور اس تعلق سے ایک روایت ہے جو ابو داؤد، مستدرک احمد اور جو مستدرک حاکم کی حدیث آپ نے فرمایا، جو شخص وطر سے سویا رہ جائے، مطلب وہ ارادہ تھا اٹھ کے پڑھوں گا لیکن سو گیا، روز پڑھتا تھا سو گیا، یا آج نیت کر کے وطر نہیں پڑی گی تہجد پڑھوں گا اور میں سو گیا، تو آپ فرماتے جو شخص وطر سے سویا رہا، سو جائے یا بھول جائے، اب یاد ہی نہیں رہی آج وطر پڑھا نہیں پڑا، مطلب جاگتا تو رہا لیکن بھول گیا، بھول جائے تو وہ انہیں صبح کے وقت یا پھر جب یاد آ جائے پڑھ لے۔ تو پھر وہ شخص اسے صبح کے وقت اور جب یاد آ جائے، حالانکہ وطر کب پڑھنا ہے؟ صبح سے پہلے، فجر سے صبح چالو ہو جاتی ہے، فجر سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن جو شخص سویا رہا یا بھول گیا وہ کیا کرے؟ وطر کو صبح پڑھ لے یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے۔ اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن روز کا معمول نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا روز فجر چھوڑتی تو اسی قضا کرتے ہیں، وطر روز چھوڑ کے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر چھوٹ جائے آدمی کی، آج ارادہ کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا، وطر چھوڑ دیا تھا، تو پھر صبح نیند ہوشیار ہونے کے بعد وطر پڑھ لے، چاہے فجر میں اٹھے وقت ہو تو پڑھ لے، پھر فجر کی نماز پڑھے، یا فجر کا وقت ہے تو پھر فجر پڑھ لے، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا اگر نکلنا شروع ہوگا تو انتظار کرے، اور نکلنے کے بعد صبح میں پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن معمول نہ ہو، بلکہ جو ہمیشہ پڑھتا اور چھوٹ جائے تو، ورنہ آپ جو ہمیشہ ہی کریں گے اس کی قضا، ویسا نہیں، یہ فرائض میں سے نہیں، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آج نیت کیا کہ وطر پڑھوں گا، مطلب تہجد پڑھوں گا، وطر پڑھوں گا، یا میں روز تہجد پڑھتا اور وطر پڑھتا اور آج بھول گیا، تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، یاد، ٹھیک ہے۔ اب آئیے وطر کی رکعتیں کتنی، وطر کی نماز کتنی رکعتیں ہوں؟ تو وطر کی نماز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اب سنن نسائی ہے، مستدرک حاکم ہے، بیہقی ہے، اور اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی نماز 1 رکعت، وطر کی نماز 3 رکعت، وطر کی نماز 5 رکعت، وطر کی نماز 7 رکعت اور وطر کی نماز 9 رکعت ثابت ہے، اور کچھ روایتوں میں وطر کی نماز 11 رکعت اور 13 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن زیادہ مشہور اور معروف چیز جو ہے وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت معروف ہے، لیکن کچھ علماء نے 11 بھی ثابت کی ہے اور 13 بھی ثابت، لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ یہ ہے کہ وہ 11 تہجد کے ساتھ تھی اور 13 تہجد کے ساتھ فجر کی 2 تھی، بولو، اس لیے میں وہ نہیں لے رہا ہوں، لیکن 9 رکعت تک تو بالکل ثابت۔ لیکن ہمارے پاس چلن کس چیز کا ہے؟ کیا چیز مشہور اور معروف ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جو ہے 3 رکعت مشہور اور معروف، کوئی ایک پڑھ لے تو بھی وہ خارج ہو جاتا ہے، دھکے دھکے پر لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مسلک سے خارج ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں۔ 1 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن 3 معروف، لیکن 3 ضروری نہیں، یاد رکھیے، 1 بھی، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز، اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ، یہ 1 کیسی پڑھیں گے، 3 کیسی پڑھیں گے، 5 کیسی پڑھیں گے، 7 کیسی پڑھیں گے اور 9 رکعت کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی کی جیسی سہولت، صحت، حالات کے اعتبار سے 1 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ تہجد کی رکعتوں کے علاوہ ہے۔ تہجد کی رکعتیں کتنی؟ انشاءاللہ تہجد پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے، وہ لوں گا جب بتاؤں گا۔ اب آئیے 1 رکعت کے تعلق صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے 2 رکعتیں کرتے تھے، اور جب جو ہے آپ نے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے 1 رکعت کر لو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہیں، مطلب 2 کر کے پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو؟ پھر 1 رکعت ادا کر لو۔ تو اس سے پتہ چلا 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ہر مسلمان کا حق کہا، مطلب ثابت ہے، کرنا چاہیے۔ جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے، جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کر 3 پڑھ لے، اور پھر جو صرف 1 ہی وطر پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ اس حدیث میں کتنے لفظ آگے؟ 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، 1 ہی پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ تو 5 کے لفظ حدیث میں آ گئے، 3 کے لفظ حدیث میں آ گئے اور 1 کے لفظ حدیث میں آ گئے، تو 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا، جس میں سے ایک معروف ہے، جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے 1 رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک۔ اب اسی طرح 3 رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے، رات کی نماز پڑھتے اور پھر آخر میں 3 رکعت ادا کرتے، ٹھیک۔
3 रकात अदा करते हैं और 3 रकात वित्र पढ़ते क़यामुल लैल के बाद।